آج کل ہماری شادیوں کے اندر خوشی کے موقع کے اوپر میوزک عام ہوتا جا رہا ہے۔ شادی بیاہ کے اوپر میوزک ایسا عام ہو گیا ہے جیسے کوئی میرے عزیز ساتھیوں گھر کے اندر کھانا عام ہے، ایسا شادیوں میں میوزک عام ہو گیا۔ اور پھر ہمارے کچھ سادی عوام کیا کہتی ہے؟ کہتے ہیں مفتی صاحب ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ گانا حرام ہے، مت دا خو پتہ دا کہ سندر حرام دا، اللہ سے واقع ڈک خو حلال دا نا۔ سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ ہم سے مسئلہ پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب تاسو ٹھیک خبر ہے کہ سندر خو حرام دا، ما خدای پا امان دا، ما پر لور وادا دا، ما اغا بندے دا ڈول مول لکمم، ما صرف لشک کے بعد ڈیگ لگم، خدای پاک میں برکت واچوی۔ سبحان اللہ، جس ڈیگ سے گھروں میں برکتیں آئیں، نکاح سے برکت نہیں آئی، مولوی صاحب کے آنے سے برکت نہ آئے، جس گھر میں قبول ہے مولوی کرے گھر میں برکت نہیں آئی، مسجد میں نکاح پڑا گھر میں برکت نہیں آئی۔ ایک لڑکی جو پہلے اس لڑکے پہ حرام تھی، شادی کی وجہ سے اس پہ حلال ہوئی، یہ دولہا اس کے لیے غیر محرم تھا، اب اس ہاں اور قبول کی برکت سے یہی دولہا اس کے لیے حلال ہوا۔ اتنے بڑے حلال سے تو گھر میں برکت نہیں آئی، اور جب تک وہ ڈگ نہ لگے، 2-4 ڈز نہ ہو، اس کے گھر میں برکت ہی نہیں سمجھ آ رہی۔ ہمیں تو اس برکت کی آج تک سمجھ نہیں آئی۔ یہ کتنی افسوس کی بات ہے کہ آپ ایک حرام کام کو حلال پیش کریں، یہ نقصان کی بات ہے، یہ افسوس کی بات ہے۔ تو بھائی یہ میوزک چلانا شادی کے موقع پہ حرام ہے، ناجائز ہے، نہیں چلا سکتے۔ کوئی سندرے مندرے نہیں ہیں، چاہے آپ خود گئے سندرے تو بھی حرام، چاہے اس ڈیک کے ذریعے سے اسپیکر کے ذریعے سے ہو تو بھی حرام، یا آپ کسی اور کو بلوائیں اس سے گنوائیں تو بھی یہ ناجائز اور حرام ہے۔ اس چیز سے آپ کو اور مجھ کو پرہیز کرنی چاہیے۔ بھئی حرام کو حرام سمجھیں، اس کو حلال نہ کریں، گناہ کو گناہ سمجھیں، اس کو آپ جائز قرار نہ دیں، اس کو نیکی نہ بنائیں۔ اپنی غلطی تسلیم کرنی چاہیے، سب سے بہتر ہے۔ اور کتنے افسوس کی بات ہے میرے عزیز ساتھیوں، میں لوگوں کو کہتا رہتا ہوں، کبھی مجھے کوئی بھائی پوچھتا ہے نا مولوی صاحب آج کل طلاقیں بہت ہو رہی ہیں، طلاقیں بہت ہو رہی ہیں، اس کا کیا مسئلہ ہے؟ مفتی صاحب آج کل ہر گھر میں لڑائی ہے، ہر گھر میاں بیوی لڑ رہے ہیں، ہر وقت جھگڑا ہے، نئی شادیاں، نئے نوجوان ہیں، غصے میں بھرے ہوتے ہیں، لڑتے ہیں، یہ کیا مسئلہ ہے؟ تو میں ان سے عرض کرتا رہتا ہوں میرے بھائی، ایک بندے نے پودا لگایا، اور پودا لگانے کے بعد ایک بندہ مشقت کرتا ہے، زمین کو چھیلتا ہے، اس کے اندر پودا لگاتا ہے، لگانے کے بعد اس کو لگانا ہوتا ہے کیا؟ پانی۔ اس نے اس کی جگہ پہ اس کو ڈال دیا کیا؟ تیزاب۔ اس کو کیا ڈالا بھائی؟ ایک بندے نے پودا لگایا، پودا لگانے کے بعد اس کی مٹی کو خوب اچھی طرح برابر کیا، اور اس کے بعد اس کو لگایا کہ یہ بڑا ہو جائے، یہ سرسبز و شاداب ہو جائے، اس میں وہ تیزاب ڈالا جس کا ایک قطرہ آپ کے منہ پہ گرے تو آپ کی کھال کو چیر کے رکھ دیتا ہے، اس نے وہی تیزاب اس میں ڈالا، اور کہتا ہے خدا پاکا دغچ برکت واچوا، دغچ برکت واچوا، دغچ ماتا پھلونا وارکا، مٹی وارکا، چشے وارکا، کیا تمہیں دے گا؟ آپ اس میں تیزاب ڈال رہے ہیں اور آپ اس کی امید کر رہے ہیں یہ سرسبز و شاداب ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ کو کیا ڈالنا چاہیے اس میں بھائی؟ پانی ڈالنا چاہیے۔ تو پانی ڈالیں گے، اب اس کے بڑے ہونے کی امید بھی ہے، سرسبز و شاداب کی امید ہے، اس کے پھل کی بھی امید رکھیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج آپ کی اور میری شادی کا یہی حال ہے، 2 مبارک کام ہو رہے ہیں۔ اب دیکھو پودا لگانا تو مبارک عمل ہے، لیکن اس میں تیزاب ڈالنا بے وقوفی کا عمل ہے کہ آپ اس کو برباد کر رہے ہیں۔ شادی کرنا مبارک عمل، سنت پوری ہو رہی ہے، اللہ کے پاک پیغمبر کی سنت نکاح کرنا مبارک عمل کا آپ پودا لگا رہے ہیں، ایک دولہا کا پودا لگ رہا ہے اس زندگی کا، اور آپ اس میں ڈھول ڈھمکے کا تیزاب ڈال رہے ہیں، آپ ان کی زندگی کے اندر موسیقی کا تیزاب ڈال رہے ہیں، آپ باہر سے نٹوے بلا کے اور گانے والی طوائفہ بلا کے اور ان کے جسم کو دیکھ کے لذت اٹھا کے آپ وہ بغیرتی والا تیزاب اس میں ڈال رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں یہ شادی پھول کی طرح چمکے۔ اور بھائی جیسے پانی، پودے کو پانی کے علاوہ تیزاب ڈالو وہ مرجھا جاتا ہے، وہ شادیاں کیسے آباد ہوں گی جو سنت کے نام پہ آپ نے مذاق بناتے ہوئے ان میں تیزاب ڈالا شیطانی کا، اس کے اندر آپ نے ہر قسم کی برائی کا آپ نے تیزاب ڈالا، اور پھر کہتے ہیں جو دونوں کلیاں چمکتی دھمکتی رہیں، یہ کیسے چمک دھمک سکتی؟
ہم اس میں گناہ ڈال رہے ہیں۔ ایک مبارک پاکیزہ عمل ہے، مبارک پاکیزہ عمل ہے۔ نکاح کیا ہے بھائی؟ گناہ ہے کہ ثواب کا کام ہے؟ آپ کے ہاں کیا ہے؟ گناہ ثواب ہے؟ کیوں ثواب ہے؟ کس نے کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنت ہے نا، تو پیارے نبی علیہ السلام کی سنت کی وجہ سے ایک نکاح ہوا، مبارک عمل سنت ہے۔ اب کتنے افسوس کی بات ہے، میں اپنی تسبیح اٹھا کے، میں مثالیں اس لیے دیتا ہوں چھوٹی چھوٹی تاکہ عقل میں تھوڑی بات بیٹھے، ایسے کو اتنا مجھے شوق نہیں ہے۔ میں یہ تسبیح اٹھا کے آپ کے سامنے وہاں باہر چل رہا ہوں، یہ تسبیح، اب تسبیح مبارک عمل ہے نا، نیک عمل ہے، اور میں ادھر آپ ایک گانا گا رہا ہوں زور زور کا اور ادھر یہ پڑھ رہا ہوں، تو اگلا مجھے کیا کہے گا؟ وہ گورا یہ دین کا مذاق اڑاتا ہے۔ آپ تو پٹھان ہے نا، آپ کو جذبہ تھوڑا زیادہ آتا ہے نا، آپ کہتے ہیں اس کو دیکھو دین کا مذاق اڑاتا ہے، ادھر ہاتھ میں تسبیح پڑا ہے اور ادھر جو ہے ملکہ نور جہاں کا گانا گاتا ہے، تو آپ کو جوش آتا ہے کہ یار تسبیح پکڑ کے اتنا گندا کام، ادھر ایسے ایسے کرتا ہے اور ادھر ملکہ نور ترنم کا گانا گاتا ہے۔ تو میں آپ سے کہوں گا بھئی کون سا مسئلہ ہے؟ آپ کہیں گے یار آپ نیکی کے نام پہ گندا کام مت کرو، آپ نیکی کے کام پہ یہ چیزیں اٹھاتے ہو، ادھر قرآن بھی لگایا ہے، ہاتھ میں تسبیح لگایا ہوا ہے، ادھر چہرہ ادھر ہے اور داڑھی ادھر ہے، اور اس کے نام پہ آپ گندا کام کر رہے ہو، آپ گانا گا رہے ہو، تو آپ کو برداشت نہیں ہوتا۔ تو اگر یہی سوال میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ حلال کام کر رہے ہو، آپ سنت نکاح کر رہے ہو، نکاح سنت میرے پاک پیغمبر کا عمل، میرے صحابہ کا عمل، اولیاء کا عمل، اور اس نیک متقی پاکیزہ محفل جو سنت کی ہے، نکاح کی ہے، اس کے اندر آپ ڈھول ڈال رہے ہو، آپ گانا ڈال رہے ہو، آپ لڑکیوں کو نچوا رہے ہو، آپ موسیقی کے لیے باہر سے بندے بلوا رہے ہو۔ جب میں تسبیح کے ساتھ گانا گاؤں آپ کو برا لگتا ہے، آپ سنت کے موقع کے اوپر نکاح کے مبارک عمل جو میرے پاک پیغمبر کا عمل ہے اس میں ڈھول ڈھمکا ڈال دیں، اس میں موسیقی ڈال دیں، اس میں حرام کام ڈال دیں، اور ادھر آپ اور ہم سارے اکٹھے ناچ رہے ہوتے ہیں۔ یہ کتنا افسوس کا کام ہے، کسی نے کبھی کہا ہے؟ میرے عزیز ساتھیوں، ہم سمجھیں نیک عمل میں گناہ کو ڈالنا یہ کیسی اچھی بات ہے؟ بری بات ہے۔ میں بھی بچوں، آپ بھی بچیں، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔